نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين. سامعات عزیز، محترم ماؤں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہم جو سیشن اسٹارٹ کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ ہے نون ساکن اور تنوین کا اظہار۔ اسے ہم اظہار کا قاعدہ بھی بولتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کچھ لیٹرز یاد کرنے ہوں گے، حفظ کرنے ہوں گے، اور وہ ہیں آپ کے سامنے 6 لیٹرز۔ 6 لیٹرز ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اس کو آپ کسی بھی آرڈر میں یاد کر سکتی ہیں، یعنی اس طرح بھی یاد کر سکتی ہیں حمزہ عین غین ہا، ہا خا، یا ہا خا عین غین حمزہ ہا۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس بھی آرڈر میں چاہیں اس کو یاد کر لیں، لیکن بہرحال آپ کو یہ 6 حروف جو ہیں وہ یاد کرنے ہوں گے، اور یہ کہلاتے ہیں ہمارے حروف حلقی۔ حروف حلقی اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے ہیں تو آپ کہیں گی حروف حلقی 6 ہوتے ہیں۔ میں پوچھوں کون کون سے ہیں تو آپ بتائیں گی پھر کہ حروف حلقی جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کسی بھی آرڈر میں اس کو یاد کر سکتی ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے، حروف حلقی کی ہمیں کہاں ضرورت پڑنے والی ہے اور کیوں ہمیں اس کو سیکھنا ہے۔ تو جب آپ حروف حلقی یاد کر لیں گی تو اب دیکھیے کہ اس کو پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے۔ نون ساکن، نون ساکن آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ جب نون پر جزم یا سکون لگ جاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے نون ساکن، ٹھیک ہے نا؟ نون ساکن کیا ہوا؟ جب نون پر جزم لگ گیا، نون پر جب جزم لگ گیا، جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ پا رہی ہیں ریڈ کلر سے، نون پر جب جزم لگ گیا تو یہ کہلاتا ہے نون ساکن۔ آگے دیکھتے ہیں نون ساکن یا تنوین۔ تنوین آپ کو معلوم ہے، تنوین کیا ہوتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، ہے نا؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یہ کہلاتے ہیں ہمارے تنوین۔ تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ تو اب کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے، یعنی نون ساکن آئے یا تنوین آئے اور اس کے بعد، اس کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے، یا خا آ جائے، یا غین آ جائے، یا ہا آ جائے، یا عین آ جائے، یا چھوٹی ہا آ جائے، یا حمزہ آ جائے، ان 6 لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے تو کیا کریں گے؟ نون ساکن یا تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آپ کو آواز چھپانی نہیں ہے، بالکل صاف ظاہر کر کے آپ کو پڑھنا کر کے پڑھتے ہیں، اسی لیے یہ کہلاتا ہے اظہار کا قاعدہ، اظہار، ٹھیک ہے؟ اظہار دیکھ لیتے ہیں، جب ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا تو آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے سب سے پہلا ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ایگزامپل ہے ہمارے پاس طیرن ابابیلا، طیرن ابابیلا۔ اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گی کیونکہ اس کے بعد جو ہم چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں جو ہے وہ اخفا کا قاعدہ آئے گا، تو آپ کنفیوز نہ ہو، اس لیے آپ کو اس چیپٹر کو خاص طور سے اچھے طریقے سے دھیان سے سمجھنا ہوگا تاکہ آپ آنے والے جو ہمارے چیپٹرز ہیں ان کنفیوز نہ ہو جائیں۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین، نون ساکن یا تنوین۔ اب دیکھیے جو لفظ ہے طیرن ابابیلا، طیرن، طا یا زبر طی، را 2 زبر رن، طیرن میں آپ دیکھ رہے ہیں را کیا ہے؟ تنوین میں سے 2 زبر، را پر کیا آ گیا؟ تنوین۔ اس کے فوراً دیکھیے کیا ہے؟ حمزہ زبر آ، زبر آ۔ اس پہ آپ کو معلوم ہے جب بھی کوئی حرف لگ جاتی ہے، زبر، زیر، پیش، جزم،
کوئی بھی حرکت لگ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے حمزہ. تو اب آپ نے پہچان کیا کریں کہ تنوین کے بعد حروف حلقی ہم نے تو ہم فرسٹ ایگزامپل ہمارا دیکھ رہے تھے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں پر کیا آ گیا؟ فرسٹ ایگزامپل میں تنوین کے بعد حمزہ آ گیا. تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ہم جیسے پڑھتے آئے ہیں اب تک اسی طریقے سے پڑھیں گے, یعنی اظہار کر کے, ظاہر کر کے, بالکل صاف کلیئر وائس آنی چاہیے. طیرن ابابیلا, طیرن, رن, ٹھیک ہے. غنہ جب ہم کرتے ہیں تو غنہ میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ناک میں آواز لے جاتے ہیں اور تھوڑی سی آواز جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہم ٹھہرتے ہیں. تو یہاں پر غننے جیسی آواز نہیں نکلے گی یا اس طرح سے آواز نہیں نکلے گی اخفا کی طرح, یعنی چھپا کر ہمیں نہیں پڑھنا ہے. طیرن اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے, بالکل صاف آواز میں پڑھیں گے. طیرن, را دو زبر رن, طیرن, حمزہ زبر آ, با الف زبر با, ابا, با یا زیر بی, ابابی, لام زبر لا, ابابیلا, طیرن ابابیلا, طیرن ابابیلا. آگے دیکھیے سیکنڈ ایگزامپل ہے جروفن ہارن, جیم پیش جو, را پیش رو, جرو, فا دو زیر فن. فا پہ آپ نے کیا دیکھا؟ فا پہ ہے تنوین یعنی دو زیر. جروفن, تنوین کے فوراً بعد دیکھیے کیا ہے؟ تنوین کے بعد ہے ہا. ہا کیا حروف حلقی میں سے ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیے حروف حلقی اوپر 6 لکھے ہوئے ہیں, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. تو ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں ہم نے پہچان کر دی کہ کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, اظہار کریں گے. ہا الف زبر ہا, را دو زیر رن, ہارن, جروفن ہارن, جروفن ہارن, فن, دیکھیے صاف آواز نکل رہی ہے بالکل. جروفن ہارن, ایسی آواز نہیں نکل رہی ہے کہ جروفن ہارن, فن. آواز کو ہم چھپا نہیں رہے ہیں بلکہ بالکل ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں, یہ کہلاتا ہے ہمارا اظہار. جروفن, جروفن ہارن. تھرڈ ایگزامپل کی طرف بڑھیے. یا وا زبر یو, میم زبر ما, یوما, حمزہ زیر ای, یوما ای, دال دو زیر دن, یوما ای دن, یوما ای دن. اب دال پہ دیکھیے کیا ہے؟ تنوین, تنوین میں سے دو زیر ہیں. اس کے فوراً بعد آپ دیکھیے کہ حروف حلقی میں سے عین ہے یا نہیں ہے. ہم نے جو حروف حلقی 6 یاد کیے, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. تو یہاں ہم نے ایک چیز نوٹس کی کہ حروف حلقی جو ہے وہ عین میں سے ہے. عین سے پہلے کیا آ گئے؟ تنوین یعنی دو زیر. تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ آواز کو چھپائیں گے نہیں, بالکل ظاہر کر کے صاف کر کے پڑھیں گے. یومئذ, عین زبر آ, لام زبر لام, یا زبر لئی, علیہا الف زبر ہا, علیہا, یومئذ علیہا, یومئذ علیہا, یومئذ علیہا. آواز بالکل صاف نکل رہی ہے. نیکسٹ لائن میں آ جائیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس نون الف زبر نا, را دو پیش رو, نارن. اب را پر کیا ہے؟ تنوین میں سے دو پیش, تنوین آ گئی. اس کے آگے دیکھیے کیا ہے؟ ہا. ہا آپ پہچان کریے کہ حروف حلقی میں سے ہے یا نہیں ہے. ہا, ہم نے دیکھ لیا کہ ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے, جو ہم نے 6 حروف یاد کیے. حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا, یا عین, غین, ہا, خا, ہا, حمزہ. جس آرڈر میں آپ چاہیں یاد کر لیجئے. بہرحال پہچان آپ کو ہونی چاہیے کہ حروف حلقی کون کون سے ہیں. تو یہاں ہم نے ایک چیز نوٹ کر لی کہ نارن میں جو را ہے اس پر تنوین ہے, اس کے بعد آ گیا ہا حروف حلقی میں سے. اس لیے جو تنوین کی آواز ہے وہ بالکل صاف کر کے, ظاہر کر کے پڑھیں گے. نارن, نارن, ہا الف زبر ہا, میم زیر می, حامی, یا زبر یا, حامیہ, تا دو پیشتن, حامیتن, نارن حامیتن, نارن حامیتن. اب دیکھیے میں آواز کو چھپا نہیں رہی ہوں, اس طرح سے نارن حامیتن.
آواز کو میں چھپاؤں گی نہیں. اگر ہم نے آواز کو چھپا لیا تو یہ ہو جائے گا اخفا کا قاعدہ. اخفا کا قاعدہ الگ ہے, وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد سیکھیں گے. یہاں ہم کیا کر رہے ہیں, اظہار. اظہار یعنی بالکل صاف کھلی آواز میں, صاف آواز میں پڑھ رہے ہیں. نارن حامیتن, نارن حامیتن. آگے دیکھیے میم یا زیر می, ثا الف زبر ثا, می ثا, قاف دو زبر قن, میثاقن, میثاقن. اب قاف پہ دیکھیے کیا ہے, تنوین میں سے دو زبر. اب تنوین کے بعد آپ دیکھیے کیا آ رہا ہے, غین. غین آ رہا ہے. غین کیا حروف حلقی میں سے ہے یا نہیں ہے؟ جلدی سے آپ پہچان کر لیں گی کہ ہاں, اگر آپ کو 6 لیٹرز یاد ہیں حروف حلقی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ غین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے. تو اس کا مطلب ہم نے پہچان لیا کہ یہاں پر اظہار ہوگا. اظہار یعنی آواز کو صاف کر کے پڑھیں گے. غین زبر غ, لام یا زیر لی, غلی, صا دو زبر ظن, غلیظن, میثاقا غلیظا, میثاقا غلیظا. قن بالکل صاف آواز آ رہی ہے نا, قن, میثاقا غلیظا. آگے بڑھتے ہیں, آگے ہے علیم خبیر. عین زبر ع, لام یا زیر لی, علی, میم دو پیش من, علیم, علیم. میم پر کیا ہے, تنوین میں سے دو پیش. اس کے فوراً بعد ہم دیکھیں گے خا. خا کیا ہے, حروف حلقے میں سے ہے یا نہیں ہے؟ آپ فوراً پہچان کر لیں گی کہ ہاں یہ حروف حلقے میں سے ہے. تو اب آپ کو معلوم چل گیا کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ وہاں پر کیا ہوتا ہے, اظہار ہوتا ہے. آواز کو صاف کر کے پڑھیں گے, علیم خبیر, علیم خبیر, علیم خبیر, خبیر. تھرڈ لائن میں آ جائیے, میم نون زیر من, حمزہ زبر آ, من آ. اب دیکھیے نون ساکن. اب تک ہم نے کیا دیکھا, تنوین کا قاعدہ, یعنی تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ تنوین اور نون ساکن ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں, ایکویلنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تنوین اور نون ساکن ان دونوں کی ساؤنڈ ایک سی ہوتی ہے. اس لیے اگر تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی آئے تب بھی آپ ظاہر کر کے پڑھیں گی, اور اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تب بھی ہم اظہار کرتے ہیں, یعنی صاف آواز میں پڑھتے ہیں. دیکھیے میم نون زیر من, نون ساکن آ گیا, اس کے بعد کیا ہے, حمزہ. حمزہ حروف حلقی میں سے ہے, آپ نے پہچان کر لی. تو اس لیے کیا کریں گے, اخفا کریں گے. اخفا نہیں کریں گے, اظہار کریں گے. من اخیہ, آواز بالکل صاف آئے گی نون کی, من اخیہ. حمزہ زبر آ, خا یا زیر خی, اخی حاضر ہی, اخیہ, من اخیہ, من اخیہ. آگے بڑھتے ہیں, میم نون زیر من, ہا الف زبر ہا, ڈال دو زیر دن, ہا دن. اب دیکھیے من, من میں کیا ہے, نون ساکن. نون ساکن کے فوراً بعد کیا ہے, ہا. ہا کیا ہے, حروف حلقی میں سے ہے, تو اس لیے کیا ہوگا, اظہار. من ہادن, من ہادن, من ہادن. آگے بڑھتے ہیں, فا زبر فا, میم نون زبر من, فمن. نون ساکن آ گئے, نون ساکن کے بعد دیکھیے کیا ہے, عین. عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے. عین پیش عو, فا زیر فی, عوفی, یا زبر یا, عوفیہ, فمن عوفیہ. نون کی آواز بالکل صاف پڑھیں گے, فمن عوفیہ, فمن عوفیہ, عوفیہ, فمن عوفیہ. فورتھ لائن میں آ جائیے, واو زبر ہوا, میم نون زبر من, ومن. نون ساکن کے بعد دیکھیے کیا ہے, ہا. ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے. ہا واو زبر حو, لام زبر لا, حولا, ہا الٹا پیش ہو, حولہ. تو اٹ مینس کیا ہے یہاں پر, مطلب کیا ہوا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اظہار کریں گے. نون کی آواز صاف آئے گی بالکل. ومن حولہ, ومن حولہ, ومن حولہ. آگے دیکھیے, من غیرہ, میم نون زیر من, غین یا زبر غیر, را زیر ری, غیری, ہا کھڑا زیر ہی, غیرہ. نون ساکن کے بعد کیا آ گئی, غین. غین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے. من غیرہ, اس آواز پڑھیں گے, صاف آواز میں پڑھیں گے, من غیرہ, من غیرہ. لاسٹ ایگزامپل دیکھ لیجئے, لام زیر لی, میم نون زبر من,
لیمن، خو زبر خو، شین زیر شی، خشیہ زبر یا، خشیہ. اب یہاں آپ دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ خا. خا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو صاف یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے. لیمن خشیہ، میں ایسے نہیں پڑھ رہی ہوں، دیکھیے لیمن خشیہ اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا، بالکل صاف کلیئر آواز میں پڑھیں گے. لیمن خشیہ، لیمن خشیہ، لیمن خشیہ. تو یہ تھے ہمارے حروف حلقی. اس میں مین بات یہ ہے کہ آپ کو حروف حلقی یاد کرنا ہے. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. کسی بھی آرڈر میں آپ یاد کر سکتی ہیں، عین غین ہا خا حمزہ ہا، اس طرح سے بھی یاد کر سکتی ہیں، جو جس طرح سے آپ کو پسند آئے، جس طرح سے آپ کو آسان لگے اس آرڈر میں آپ یاد کر سکتی ہیں. اس کو پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تب آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اتنا سا بس بات آپ کو یاد رکھنی ہے. تو آپ کل تک آپ حروف حلقی جو 6 ہیں ہمارے ان کو یاد کر لیجئے. کل انشاءاللہ آپ کو سنانا ہے حروف حلقی کون کون سے ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے پڑھنے کا. خوب پریکٹس کریے اس کی. اور چلیے کل تک اب ہم انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی سیٹرڈے کو. سیٹرڈے 3 کلاس لگے گی، اگر آپ لوگ اٹینڈ کرنا چاہیں تو ضرور اٹینڈ کریں. اس میں ابھی ہمارے مخارج چل رہے ہیں اور مخارج کا بھی آپ لوگ خاص طور سے پڑھتے وقت دھیان رکھا کریے. تو تب تک کے لیے دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ابھی ہمارے پاس تو سے بھی آپ پیش شو کر دیجیے.